میرا نام ساجد ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ میرے گھر میں میری سوتیلی ماں اور میرا بوڑھا باپ ہے۔ میری سوتیلی ماں جوان اور خوبصورت ہے۔ جب میں 8 سال کا تھا میری امی کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ میرے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمیں کھانا پکا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ابو کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور بہت پیسوں کا مالک تھا۔ اس لیے میں نے ابو سے کہا کہ ابو اب دوسری شادی کر لو، ایسے ہم کب تک زندگی گزارتے رہیں گے۔ میں تو شادی کے قابل نہیں ہوا تھا کیونکہ میری عمر کم تھی۔ میرا ابو پکی عمر کا مرد تھا۔ اگر ہم غریب ہوتے تو شاید ابو کو کوئی بھی جوان لڑکی نہیں دیتا۔ ایسے ہونے کی وجہ سے ابو نے اپنی سیکرٹری خانیہ کے ساتھ شادی کی تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہو نہ ہو پر اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ ابو کی شادی ہو گئی اور میں 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ابو صبح اپنے آفس چلے جاتے اور میری سوتیلی ماں ہانیہ اب گھر پر مالکن بن کر رہتی تھی۔ ابو نے اسے اور مجھے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اسکول جانے کی تیاری وغیرہ کر سکوں، اسکول چھوڑایا کروں، اور میری امی بہت اچھی تھی، روزانہ مجھے نہلاتی، کپڑے چینج کروا کر مجھے اسکول چھوڑاتی۔ اب میں بھی ٹائم کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ امی مجھے جب بھی نہلاتی اس کی سانسیں تیز ہو جاتی تھی۔ مجھے اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور وہ میرے پورے جسم پر صابن لگاتی اور آہستہ آہستہ میرے پورے بدن کی مساج کرتی اور کانپنے لگ جاتی۔ میں ان کو امی ایسے کیوں ہو جاتی ہیں؟ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ میرا اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دن تک آفس ہی رک جاتا تھا۔ روزانہ اس کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا تھا اور امی کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد آیا کروں گا، اس لیے تم میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا اور اسے اپنے ساتھ ہی سلانا۔ اب امی میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوتی تھی۔ میں اب جوان ہونے لگا تھا۔ میری عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ اب جب بھی امی میرے ساتھ سوتی تو مجھے لپٹ کر سوتی۔ اس کی نوکدار پہاڑیاں مجھے ٹچ ہوتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا۔ میرے ذہن میں گندے خیالات آنے لگے تھے، لیکن میں نظر انداز کرتا رہا اور امی میرے ساتھ سوتے ہوئے میرے ساتھ ہی مذاق بہت کرتی تھی۔ کبھی میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی، کبھی اپنے بال میرے چہرے کے اوپر لے آتی۔ اب میری نیت امی کے لیے خراب ہوتی جا رہی تھی، پر میں نہیں کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے جیسے بھی کر کے یہ سب برداشت کیا۔ ایک دن صبح ہوئی تو امی نے مجھے اٹھایا اور کہا، بیٹا جلدی نہا لو، ناشتہ تیار ہے، اسکول نہیں جانا کیا؟ میں جلدی سے اٹھا، سیدھا واش روم میں نہانے چلا گیا۔ جیسے ہی پانی کا نل کھولا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو امی واش روم کے دروازے سے مجھے چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی محسوس ہونے نہیں دیا۔ میں نے امی کو دیکھ لیا، پر میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی مجھے چھپ کر واش روم میں کیوں دیکھ رہی ہوگی۔ پھر میرے دماغ کی بتی جلی کہ امی بھی میری طرح مجھ پر بے ایمان ہو چکی ہیں۔ اب امی کی دکھتی رگ میرے ہاتھ آ گئی تھی کہ پہلے تو میں ڈر کے مارے امی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اب خود ہی میرے پاس آئے گی۔ میں نے کپڑے چینج کیے، باہر آ گیا اور ناشتہ کیا اور اسکول کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کو واپس آیا تو امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، امی یہ تو روز کی بات ہے، میں اسکول جاتا ہوں اور واپس بھی آ جاتا ہوں، کوئی پہلی بار تو نہیں کیا۔ دل سوچ لیا تھا کہ امی کیونکہ میرے لیے بے چین ہو رکھی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا۔ امی بھی میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر ٹی وی پر رومانٹک سین چلا دیا۔ اب امی کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے امی سے کہا، امی ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ مجھے لیٹ کر کہنے لگی، بیٹا بس اب اور کچھ مت بولو، میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تمہارے باپ سے شادی کی، میری جوانی ایسے ہی ڈل رہی ہے۔ اپنے باپ کے کام دیکھو، ایک تو وہ بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے کچھ نہیں کر پاتا، اور اوپر سے اب وہ گھر بھی نہیں آتا۔ میں کسی باہر کے لڑکے سے چکر چلانا چاہوں تو چلا سکتی ہوں،
لیکن میں آپ لوگوں کی عزت خراب کرنا نہیں چاہتی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم بھی اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ امی نے تو میرے منہ کی بات کر ڈالی۔ میں نے امی کو کہا یہ سب گناہ ہوگا، تو وہ کہنے لگی گناہ تو ہوگا لیکن اب میں کہاں جاؤں، آپ خود ہی بتاؤ۔ پھر میں نے بھی امی کو ہاں کر دی اور کہا کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں میرے ساتھ کر لیں۔ امی تو میرے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے پیاسا کنویں کے پاس جا کر پانی پیتا ہے، اور مجھے بھی امی کے ساتھ سیر کرنے کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، اور امی نے مجھے دونوں طرف سیر کروائی۔ اب امی تھک چکی تھیں، کہنے لگی بیٹا آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج میں بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔